جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں بلال احمد۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ارمان صابر، اور کچھ خبریں جو پک رہی تھیں وہ پک کر بالکل تیار ہو چکی ہیں۔ تو انفارمیشن ہمارے پاس کافی دنوں سے تھی، جب سے گورنر سندھ کامران ٹسوری کی پی ایس پی کے سربراہ سید مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی، ڈاکٹر فاروق ستار اور پھر ایم کیو ایم سے کچھ ملاقاتیں چل رہی تھیں۔ ان ملاقاتوں میں کیا کچھ ہو رہا تھا وہ انفارمیشنز آ رہی تھیں، لیکن اب کچھ نہ کچھ پک کر تیار ہو چکا ہے۔ بالکل کیا بالکل ہوا ہے ارمان بھائی؟ دیکھیں، اور اطلاعات آپ تو کے کافی دنوں سے براہ آ رہی تھی۔ راست جو گورنر ہاؤس میں جو سورسز ذرائع ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم 3 دھڑے ایک ساتھ ہو رہے ہیں کب؟ دیکھیں، اطلاعات تو ہمارے پاس کافی دنوں سے تھی، ہم لوگ اس کو ڈسکس بھی کر رہے تھے، اور جی یہ چیزیں جو ہیں وہ پک رہی تھیں۔ اب جو ہے وہ پک گئی ہیں۔ اب ظاہر ہے اور بھی پبلک بھی ہونا بھی شروع ہوئی پبلک ہیں، ہونا شروع ہو جائیں گی، اور پبلک ہو ہونا جائیں شروع گی۔ ہو گئی ہیں، جی بلکہ ہو جی جائیں گی۔ تو دیکھیں، یہ معاملہ یہ چل رہا تھا کہ جو ایم کیو ایم کی پرفارمنس تھی، ایم کیو ایم پاکستان کی، اس میں پرابلمز آ رہی تھیں۔ اس میں جو ہے وہ ایکسپیکٹیشنز جو تھیں وہ اس سے کئی بہت ہی لو لیول پہ جا کے وہ پرفارمنس تھی، بہت بیڈ پرفارمنس تھی۔ تو اس کے بعد بائیک آؤٹ کا بھی کافی اثر ہو رہا تھا، ظاہر ہے لندن سے جو ہے بائیک آؤٹ کا اثر، تو اس سے نمٹنے کے لیے کیا کیا جائے، حکمت عملی حکمت عملی کیا تیار کی جائے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں یہی تھا کہ جو ایم کیو ایم کے دھڑے جتنے بھی ہو گئے تھے ان سب کو واپس لے کر آیا جائے، اور وہ واپس لا کر ان کو ایک جگہ جو ہے جمع کی جائے۔ لیکن یہ کرے گا کون؟ ایگزیکٹلی۔ بہت بڑا ایک ٹاسک تھا جس کو کرنے کے لیے کامران ٹسوری نے جو ہے وہ کامران ٹسوری کو چنا گیا۔ کامران ٹسوری اس معاملے میں دوسرے زرداری صاحب ثابت ہو رہے ہیں، تو مفاہمت کے بادشاہ اچھا کہلاتے ہیں۔ بادشاہ کہلاتے تو اب انہوں نے جو ہے وہ ہیں۔ فرنٹ کے اوپر وہ ہیں یا ان کو بھی کہا جا رہا ہے اس کو بھی؟ لیکن اب دیکھیں نا، اب بات چیت کرنے کا انداز اور ان ہاں کا ٹھیک ہے ظاہر ٹھیک ہے ہے، وہ ایک فرنٹ کے اوپر تو وہی ہیں، میٹر تو چلیں کرتا ہے نا۔ فرنٹ کے اوپر تو وہی ہیں، تو ٹھیک ہے۔ بہرحال وہ ہاں میٹر کرتا ہے، وہ ہاں فرنٹ پر ہیں اور وہ بات چیت کر رہے ہیں۔ سب سے بات چیت کرنے کے بعد اب انہوں نے پی ایس پی کے لوگوں کو بھی راضی کر لیا ہے، اور اب جو فاروق ستار ہیں ہوں، وہ بھی راضی ہیں۔ اور اگر میں نے آپ سے ابھی پچھلے ولاگ میں بھی کہا تھا، آپ نے کہا تھا نا کہ جن کی ناک ہے، جو کہتے ہیں کہ کارکن کی حیثیت سے آنا ہے تو ہاں آؤ ورنہ نہیں آؤ۔ دیکھیں، ایم کیو ایم کے اندر، ایم کیو ایم پاکستان کے اندر بھی بہت بڑی تبدیلیاں ہونے والی ہیں، اچھا ٹھیک ہے۔ اور جو ہیں وہ تھے ہو جائیں گے، اور جو تھے وہ ہیں جو نہیں؟ نہیں ہیں ہاں وہ ہیں ہو جائیں گے۔ نہیں، یہ تو کس طرف اشارہ ہے؟ بانی ایم کیو کی طرف اشارہ ہے یا نہیں، بانی ایم کیو ایم اچھا کی طرف باقی اشارہ جو نہیں ہے۔ دوسری بانی ایم لیڈرز کیو کی جو دیکھیں لیڈرشپ ہے؟ دیکھیں بانی ایم کیو کا معاملہ یہ ہے کہ اچھا چل بانی، یہ بتائیں، یہ اس بات کے کتنے امکانات ہیں کہ جو نئے بلدیاتی انتخابات ہوں اس میں یہ تینوں دھڑے یکجا الیکشن لڑیں؟ اچھا ایک اور چیز ہے، الیکشن کا اتحاد یا انضمام دو مختلف چیزیں ہیں۔ اتحاد تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم بھی لڑ سکتی ہے، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم بھی لڑ سکتی ہے، پی ٹی آئی بھی ایم کیو ایم لڑ سکتی ہے کسی ایک خاص حلقے میں۔ انضمام یہ ہے کہ مرج کر دینا، تینوں جماعتوں کو ایک مرج کرنا۔ یہ مرجر ہو رہا ہے۔ دیکھیں، مرجر کی طرف ہم جا رہے ہیں، یہ لوگ جا رہے ہیں۔ اچھا، اب جو ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ مرجر کی طرف تو جا رہے ہیں، لیکن کیا مرجر فوری طور پر بلدیاتی انتخابات سے پہلے ہو جائے گا؟ وہ مجھے بہت زیادہ پاسبل نظر نہیں آ رہا ہے اس وقت۔ لیکن کہا یہی جا رہا ہے، بہت سارے حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی بالکل ممکن ہے، اور وہ ہو سکتا ہے بلدیاتی انتخابات سے پہلے۔ لیکن بلدیاتی انتخابات سے پہلے ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے لوگ، کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ ناراض ہیں، یا جو کہ اس سیٹ اپ سے، نئے سیٹ اپ سے ناراض ہو جائیں گے، تو ان کو کس طرح سے منایا جائے گا، یا ان کو کہا جائے گا کہ جی آپ پھر کوئی اور اس میں راستہ لیں۔ سب سے اہم نقطہ یہ ہے نا کہ ڈاکٹر فاروق ستار تو چلیں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ پی ایس پی کے ساتھ جائیں یا ایم کیو ایم پاکستان بہادر آباد کے ساتھ جائیں۔ ایشو یہ ہے کہ ایم کیو ایم اور پی ایس پی ایک بہت زیادہ دیکھیں اس میں ایک تناؤ بھی تھا، ان کی دیکھیں لیڈرشپ کے ایک کچھ دوسرے کے نہیں ہے، ساتھ یہ چیزیں بھی تھیں۔ کوئی مسائل نہیں ہے۔ معاملات کہاں ہوں گے؟ معاملات یہ ہیں کہ ایم کیو ایم جو ہے، جو پرانی ایم کیو ایم تھی، جی اس جی کا کیا سیٹ اپ تھا؟ ہوں، اس کا سیٹ اپ جو ہے وہ انتظامی طور پر بہت ہی مربوط سیٹ اپ تھا ان کا، ٹھیک ہے۔ اور وہ اپنے سیٹ اپ کی وجہ سے بھی جو ہے وہ انتخابات جیتنے میں بہت اہم کام کردار ادا کرتا تھا۔ ان کا سیٹ اپ، ٹھیک ہے۔ جو ان کے انتظامی معاملات تھے، ہوں، وہ انتظامی معاملات اب بالکل دیگرگوں ہو چکے ہیں۔ جو ایم کیو ایم پاکستان ہے وہ کہاں سے چل رہی ہے، کیسے چل رہی ہے، ان کی کوئی پالیسی
ہمیں مربوط کوئی پالیسی نظر نہیں آتی، جس کے جو مرضی ہوتی ہے وہ اپنا بیان دے رہے ہوتے ہیں. تنظیمی اسٹرکچر ان کا تو میرے خیال سے ایم کیو ایم کا سب سے زیادہ مربوط بنانے میں جو ہے ان کا بہت ایک اہم کردار ہے. تو کیا وہ خانی صاحب اگر رضامندی ظاہر کی ہے؟ دیکھیں اب انیس قائم خانی صاحب آتے ہیں تو کن شرائط پر آئیں گے، وہ بھی معاملات ہیں. اچھا، اور وہ انہوں نے کیا ڈیمانڈس کی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو مزید لوگ جو آ رہے ہیں وہ کیا ڈیمانڈ. دیکھیں ایسے بابر غوری کی جو ہم نے ولاگ بنایا تھا وہ بھی اسی تناظر کے اندر ہے. تو اب وہ کیا دوسری جو آئینی شخصیت ہے میرے خیال سے. اچھا، سب ہو کیوں رہا ہے؟ وہ ہو کیوں رہا ہے؟ ہو اس لیے رہا ہے کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ بانی متحدہ کا جو بائیکاٹ کا اثر ہو رہا تھا اس کو زائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پہلے مرحلے پہ تو یہی ہے. ابھی بانی متحدہ کی جگہ یہاں نہیں بن رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس صورتحال میں تو نہیں بنے گی. ابھی ایک امید چونکہ یہ ہو گئی ہے کہ سب کو متحد کر کے اور پھر دوبارہ سے جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات میں جایا جائے، یا اگر اتحاد ہو سکتا ہے تو فوری طور پر اتحاد ہو سکتا ہے تو اتحاد کے طور پر جایا جائے، لیکن ایک ہی پلیٹ فارم سے لڑنے سے. میرے سرائے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انضمام کی بھی سچویشن پیدا ہو رہی ہے. بالکل ہے. تو اب اور بہت سارے ایسے جو ناراض ہو کے کوئی کینیڈا میں، کوئی امریکہ میں، کوئی ان سب کو بھی بلایا جائے گا، دبئی میں جو ہے ان سب سے رابطے ضرور ہو رہے ہیں بیک ڈور کے اوپر، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ واپسی ہو. لیکن اب یہ ایک بڑا سوال یہ نشان ہے نا، ایک تو ایشو یہ تھا کہ ان چاروں پانچوں کے جتنے بھی جو ووٹرز ہیں وہ ایک ہی ہیں، اردو اسپیکنگ. بالکل ہے. پی ایس پی ٹھیک ہے وہ پورے پاکستان کی سطح کے اوپر، اور کہہ لیجیے قوم پرستی نہیں، اب سب کو ملانے کی بات کریں، لیکن اس کا ووٹر وہی ہے. بالکل اس کا کارکن بھی وہی ہے. بالکل ایک ہی. ڈاکٹر فاروق ستار کا بھی کارکن وہی ہے. ایم کیو ایم پاکستان بہادر آباد کا بھی ہے. بظاہر آپ کہیں کہ ہم مہاجر قومی موومنٹ سے متحدہ قومی موومنٹ ہے، لیکن بیسکلی آپ کا ووٹر جو ہے اردو اسپیکنگ ہے. تو یہ اس تناظر میں اگر انضمام کے علاوہ یا اتحاد کے علاوہ کوئی چارہ تو اور ہے بھی نہیں. یہ دو ہی چیزیں ہیں، جو انضمام ہوگا یا اتحاد ہوگا. اچھا، لیکن اس کا تنظیمی اسٹرکچر جو ہے وہ مربوط ہونا چاہیے. اگر وہ مربوط نہیں ہوگا تو پھر فائدہ نہیں ہے. اچھا، اس کے علاوہ پھر پرفارمنس کیا دیتے ہیں؟ اگر بانی متحدہ کے کو مائنس کر کے ایم کیو ایم اپنی پرفارمنس صحیح کرتی ہے، بہتر کرتی ہے، تو کوئی امید ہوتی ہے یہاں پر بھی لوگوں کو کہ ہاں جی، جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس معاملات کو، ان کو بھی امید ہوگی کہ ہاں جی ایم کیو ایم جو ہے وہ یہاں پر ان ہو گئی ہے دوبارہ سے، اور دوبارہ سے جو ہے وہ پرفارم کرنا شروع کر دیا ہے بانی متحدہ. لیکن اگر وہ پرفارمنس نہیں ہوتی ہے تو پھر دیگر آپشنز پر بھی غور کیا جا سکتا ہے. دیگر آپشن میں تو پھر ظاہر ہے کہ پھر جی ہاں بالکل جو آپ سمجھ رہے ہیں، جس کو آپ بھی سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد بغیر تو چارہ نہیں ہے. شہری سندھ کی سیاست تو ہونی ہے نا، وہ سیاست ختم تو نہیں کی جا سکتی، اور وہ قومی ضرورت بھی ہے. پیپلز پارٹی کے اگینسٹ سندھ کے اندر ایک قومی ضرورت بھی تصور ہوتی ہے. تو اس طریقے سے اس قومی ضرورت کو تو کہیں نہ کہیں سے پورا کرنا ہے. بالکل ایک اربن ایریاز کی مزاحمتی ریاست ہے. اور پھر یہ جو کراچی کے اندر جو اربن جو پولیٹکس ہے، یہ پھر مرکز میں بھی کام آتی ہے، کسی کو اتارنے کسی کو چڑھانے کے لیے نا. عمران خان کو اتارنا تھا تو یہی کام آئے، شہباز شریف کو لگانا تھا تو یہی کام آئے. ابھی بھی کسی کو آگے اگلے آنا ہے تو یہی کام. دیکھیں نا، یہ ساری چیزیں دیکھیں. چوتھی آپ مانے نہ مانے لیکن چوتھی پولیٹیکل پارٹی موجود ہے نا. یہ چلیں آڈینس، یہ ایک بریکنگ خبر تھی. جب یہ ملاقاتیں گورنر ہاؤس میں ہو رہی تھی تو ہمارے ظاہر نے ہمیں بتایا تھا، ارمان بھائی کے بہت قریبی کلوز رائے گورنر ہاؤس میں بھی تھے، تو یہ ساری چیزیں. لیکن ظاہر ہے کہ ایک جرنلسٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ خبر جب ملے ضروری نہیں کہ فوراً بریک کر دے، بلکہ اس کو پکنے دے، اور جب کوئی چیز تیار ہو کر سامنے آتی ہے اور جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ نہیں اب یہ والی شکل ہو گئی ہے اور یہ ایک حتمی طور پہ چیز نکل کے سامنے آ رہی ہے، تب ہی ہماری ذمہ داری بنتی ہے. تو ہم نے یہ آپ کے سامنے رکھی ہے. لیکن ایک بڑا سوال یہ نشان یہ ہے کہ سب کچھ تمام تر انضمام کے باوجود کیا جو مہاجر نام کے اوپر جو سیاست ہے اس کا ووٹ بینک کس کے ساتھ کھڑا ہے، یہ ایک بڑا کوشچن مارک ہے. یہ ظاہر ہے کہ جب بلدیاتی انتخابات آئیں گے، جنرل الیکشن آئیں گے، اس کا جواب اسی وقت مل پائے گا. رائے تو آ رہی ہے لوگوں کی، لیکن رائے عملی طور پر کیا ہوگی یہ جنرل الیکشن یا بلدیاتی الیکشن بتائیں گے. اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ قیمتی رائے کا اظہار نیچے دی گیا ہے، کمنٹ سیکشن میں ضرور طے کیجیے گا. ایک نئے ولاگ کے ساتھ جلد ملیں گے، لیکن جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ رپورٹرز 21 ارمان صابر ولاگز، کرنٹ افیئرز ود بلال یا نئی کھوج میں سے کسی ایک کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے تجزیے، ہماری آراء کراچی اور اوور آل سچویشن کے اوپر جاننے کے لیے ضرور سبسکرائب کیجیے. خدا حافظ.